اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اس انتقال کو سیف کر سکتے ہیں۔ کل کو اگر کوئی چیلنج بھی کرتا ہے تو پھر آپ اس کے دعوے کو خارج کر سکتے ہیں۔ اس انتقال کو کس طرح آپ سیف، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ انتقال کیا ہے، انتقال کے مختلف کالمز کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اور پھر انتقال میں بیچنے والے کا رقبہ اور لینے والے کا رقبہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک انتقال کو سمجھنا، کس طرح سمجھنا چاہیے، انتقال کے کیا کالم ہوتے ہیں، اس میں کس طرح آپ ایک شخص کا رقبہ نکال سکتے ہیں۔ کسی کا اگر وہ بیچنے والا ہے، اس کا رقبہ کتنا وہ بیچ رہا ہے، لینے والا کتنا لے رہا ہے، انتقال کو کس طرح سمجھیں گے، بیچنے والے کا رقبہ کس طرح کیلکولیٹ کریں گے، لینے والے کا رقبہ کس طرح کیلکولیٹ کریں گے۔ تو یہ ٹاپکس آج ہم کور کریں گے۔ چلیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف چلتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے اور آپ کو سمجھاتے ہیں انتقال کے بارے میں۔ یہ ہمارے پاس انتقال کی کاپی آ گئی ہے۔ اس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 15 کالمز ہیں۔ یہ پہلا کالم ہے، یہ دوسرا کالم ہے، یہ تیسرا کالم ہے، اور اسی طرح ہوتے ہوتے یہ جو ہے اس کا 15واں کالم ہے۔ اب انتقال کے تو 15 کالم ہیں، تو پھر یہ پہلا کالم کس چیز کا، نمبر شمارے کا۔ یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ کالم ہے جس میں انتقال کا نمبر لکھا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے 3510، یہ بیسیکلی اس انتقال کا نمبر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کالم ہے یہ ہے کھاتا یا کھیوٹ کے حوالے سے۔ یہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کھاتا اور کھیوٹ ایک چیز ہوتا ہے۔ تو کھاتا اور کھیوٹ کا یہ نمبر ہے، اس کا 200 کھاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کتنے کھاتوں میں یہ انتقال ہوا ہے۔ پہلے 200 کا کھاتا ہے، اس کے بعد پھر 201 کا کھاتا ہے۔ یعنی 2 کھاتوں میں، یعنی 2 کھیوٹ میں یہاں پہ زمین جو ہے لوگوں سے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو منتقل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے کالم کو اب چھوڑیں گے۔ چوتھا کالم جو ہے بیسیکلی پھر یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بیسیکلی نام مالک ماحول، یعنی جو مالک بیچنے والا ہے یا ٹرانسفر کرنے والا ہے، تملیک کرنے والا ہے، ہبہ کرنے والا ہے، جو ٹرانسفر کر رہا ہے زمین، اس مالکان کا اس چوتھے کالم میں نام ہوں گے۔ یہ ہیں ان کے نام: محمد یونس، محمد رمضان، بحیثہ برابر 2800، پھر جو ہیں اس کے بعد پسران، مسمات آمنہ، سات، دختر کرم خان، یہ بے سکنہ گرہ بخشہ۔ اب یہ جو ہیں یہ بیسیکلی یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بیچ رہے ہیں یا منتقل کر رہے ہیں یا ہبہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انتقال کس چیز کا ہے، یہ بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کالمز میں۔ اور یہ جو 201 نمبر کھاتا ہے یہ والا ہو گیا تھا 200 میں، اور یہ جو ہے یہ کالم 201 کھاتے کا ہے۔ 201 کھاتے میں بھی وہی لوگ بیچ رہے ہیں، محمد یونس، رمضان اور آمنہ اور یہ سارے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا کالم ہے یہ والا 5واں نمبر جس کو کہتے ہیں، یہ ہے کاشتکار کا کالم۔ اس میں کاشتکار کا، لیکن انتقال میں اس کا وہ نہیں لکھتے کہ یہاں پہ دیکھیں بلینک ہے کہ کون کاشتکار ہے اس کھاتے میں، یہ انتقال میں نہیں لکھا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو زمین کی قسم ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کھاتا کھیوٹ، اس میں خسرہ نمبر لکھا جاتا ہے اور زمین کی قسم لکھی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو کھاتا تھا یہ 200 نمبر کھاتا، یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا، اس میں کل یہ کتا 2 اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس طرح یہ ہو گیا کتا 2۔ کتا 2 سے مراد کیا ہے کہ کتا کہتے ہیں خسرے کو، یا کچھ جگہوں پہ اس کو قلعہ کہتے ہیں، خسرہ یا قلعہ۔ تو یہ ہو گیا خسرہ نمبر، کتا ہوتا ہے خسرہ، خسرے اس میں 2 ہیں، یعنی کتے 2 یعنی خسرے 2 ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا اس کا رقبہ، یعنی 2 خسروں کا ملا کے 41 کنال اور 14 مرلے اس کا رقبہ ہوا۔ یعنی اس کھاتے کا 200 نمبر کھاتے کا کل رقبہ 41 کنال اور 14 مرلے ہیں، اور اس کے قطعات یعنی خسرے 2 ہیں۔ اور پھر جو یہ والا کالم ہے 9واں نمبر کالم،
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ان لوگوں کے نام ہوں گے کہ جس کے اوپر آپ زمین بیچیں گے یا جن کے نام منتقل کریں گے، چاہے ہبے سے ہو، تملیغ سے ہو، بیع سے ہو، جو بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں یا اس کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا لینے والا ہوگا، مالک آپ کے بعد بننے والا ہوگا، اس کے اس 9 نمبر کالم میں نام ہوں گے۔ اور پھر جو یہ 11واں نمبر کالم ہے، اس میں وہی جس رقبے میں وہ لے رہا، پرانا مالک بیچ رہا تھا، نیا مالک لے رہا ہے، تو یہ اسی طرح اس میں یہی لکھا جائے گا۔ یعنی یہ دیکھیں، اس میں آ گیا قطع 2، انہی قطعات میں یعنی خسرہ نمبرات میں بیچ رہا ہے، اور یہ 41 کنال 14 مرلے جو ہیں یہ کل رقبہ ہے۔ یہاں بھی دیکھیں 41 کنال اور 14 مرلے تھا، یعنی انہی 41 کنال 14 مرلے میں یہ لوگ خرید رہے ہیں اس سے۔ اب یہ خرید رہے ہیں 30 کنال 8 مرلے، یعنی کل تو وہ کھاتا 200 نمبر کھاتا جو ہے، یہ 200 نمبر کھاتا ہوا، اس میں کل رقبہ تھا 41 کنال اور 14 مرلے، 2 خسرے تھے۔ یہ جو خرید رہے ہیں یا یہ اپنے نام منتقل کرا رہے ہیں، یہ 30 کنال اور 8 مرلے کا رقبہ ہے۔ تو اب دوسرا جو کھاتا ہے وہ ہم سمجھنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح انہوں نے رقبہ نکالا ہوا ہے۔ 201 یہ دوسرا کھاتا ہے، اس میں بیچنے والے یا منتقل کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ اس کا جو کل خسرہ ہے، خسرہ نمبرات ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ خسرہ نمبر ہے 723 نمبر، اور اس کا جو رقبہ ہے وہ 89 کنال اور 3 مرلے جو ہے اس کا رقبہ ہے ٹوٹل۔ یعنی کل 201 نمبر کھاتے کا میں ایک ہی خسرہ ہے اور کل رقبہ 89 کنال 3 مرلے ہیں، اور اس میں لینے والے وہی غلام فرید وغیرہ مذکورین وہی ہیں، تو وہ لینے والے وہی ہیں۔ اس میں ٹوٹل وہی خسرہ، چونکہ اسی خسرے میں 723 نمبر خسرے میں لے رہے ہیں، اور کل اس خسرے کا رقبہ 89 کنال 3 مرلے ہیں، لیکن یہ اس 201 نمبر کھاتے میں جو خرید رہے ہیں وہ رقبہ ہے 39 کنال 3 مرلے۔ ٹوٹل اس کا 89 کنال 3 مرلے ہیں، 39 کنال 3 مرلے یہ خرید رہے ہیں۔ اب یہ جو رقبہ ہے 30 کنال 8 مرلے اس کھاتے کا جو خرید رہے ہیں، اور 39 کنال 3 مرلے، ان کو ٹوٹل کیا جائے تو کل رقبہ جو ہے 69 کنال اور 11 مرلے انہوں نے خریدا ہے۔ ان دو کھاتوں میں ملا کے 69 کنال اور 11 مرلے یہ لوگ خرید رہے ہیں۔ ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انتقال میں جس طرح آپ پرانے نام مالک کا نام لکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پورا نیا نام مالک کون ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ادھر کھاتا لکھا تھا پرانا 200 نمبر کھاتا، اس میں انتقال میں ایک پرانے نئے نام مالک سے پہلے کالم آتا ہے یہاں پہ، جس طرح وہاں پہ پرانے مالک سے پہلے یہ پرانے مالک تھے بیچنے والے، اس سے پہلے ایک کھاتے کا نمبر آتا تھا، تو یہاں پہ جو نئے لینے والے مالک ہیں اس سے پہلے بھی ایک کالم آتا ہے جو کھاتا نمبر ہوتا ہے، یہ کھاتا نمبر تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں 200 تھا تو یہاں 199 ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اگلی جمع بندی یا 4 سالہ بنے گا یا پیریوڈیکل ریکارڈ جس کو کہتے ہیں، یا حقداران زمین رجسٹر حقداران زمین بنے گا، اس میں اس کا کھاتا جو نمبر ہوگا یا کھیوٹ نمبر ہوگا اگلی دفعہ اس کا 199 ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ 200 لکھا ہے، یہاں پہ 201 تھا پرانا اور یہاں پہ 200 ہے، خسرہ نمبر جو ہوگا یہ 723 ہوا اور یہ 723، خسرہ نمبر کبھی بھی نہیں چینج ہوگا، یہ یاد رکھیں، رقبہ وہی رہے گا، صرف جو کھاتا نمبر ہوگا یہ ہر جمع بندی میں تبدیل ہوگا، جو ہر 4 سالہ ہوگا، جو ہر رجسٹر حقداران زمین 4 سال بعد بنے گی تو اس میں اس کا کھاتا نمبر تبدیل ہوگا، خسرہ نمبر جو ہوگا وہ اسی طرح ہوگا، وہی نمبر ہوگا جب تک کہ یا بندوبست نہ ہو جائے یا استعمال نہ ہو جائے یا کوئی تقسیم وغیرہ نہ ہو جائے، اس میں تقسیم میں پھر اس کا تتیمہ کٹتا ہے۔ تو یہ تھی آپ کے سامنے فرد کے انتقال کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ کالمز۔ ایک اور امپورٹنٹ کالم جو ہے وہ اس کا 15 نمبر کالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کالم ہے کہ جس میں جب آپ سب سے پہلے پٹواری صاحب کے پاس جاتے ہیں
اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ زمین تو میں نے لے لی ہے یا مجھے وہ منتقل کرانا چاہتا ہے، تو وہ جو آپ اندراج کراتے ہیں وہ اندراج جو ہے وہ یہاں پہ اس کیفیت کے کالم میں اس کو کہتے ہیں کیفیت کا کالم. تو یہاں 15 نمبر کالم میں وہ بتاتا ہے، وہ اس کی انٹری کرتا ہے، اور یہ اسی طرح اس کو لکھا جاتا ہے کہ جو آپ بتاتے ہیں حاضر آیا اور بیان کیا کہ میں نے بشراکت عبداللہ برادران رغبت ادادی اتنا میں سے یہ بعیوض مبلغ اتنے محمد یونس خانہ نمبر 4 سے بیعتی حاصل کیا ہے، واقع حاضر درج کیا جائے، لہٰذا واقع حاضر درج کیا جائے، اور یہ حسب ضابطہ اشتہار وغیرہ جاری کیا جائے. اور یہ اس کی تاریخ جو ہے یہ یہاں پہ اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے. تو یہ تھا وہ والا کالم کہ جس میں آپ پہلے اندراج کراتے ہیں. یہ پٹواری کرتا ہے اور پٹواری اس پہ اپنے دستخط کرتا ہے. یہ جو ہے پٹواری کے دستخط ہیں اور اپنی تاریخ ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے قانون گو جو ہوتا ہے وہ سرکل گرداور جو ہوتا ہے وہ اس کے بعد جب اپنی پڑتال کرتا ہے 10-15 دن کے بعد تو وہ اس پہ اپنی رپورٹ لکھتا ہے. یہ وہ قانون سرکل گرداور کی رپورٹ ہے. دیکھیں یہ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، چونکہ یہ فوٹو سٹیٹ ہے اس پہ صحیح واضح نہیں ہے. وہ یہ صرف لکھتا ہے کہ یہ واقعی حاضر سے یہی جو آپ نے پٹواری کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ بھی لکھتا ہے کہ اس کھاتے میں یہ اس شخص ان لوگوں کے محمد یونس وغیرہ کی جو زمین تھی وہ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو ہیں یہ ان لوگوں پہ بیچنا چاہتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور بعد میں پھر اس کے بعد جو آر ہوگا، سرکل افسر ہوگا، ریونیو افسر ہوگا، جو تحصیلدار رینک کا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر اپنی تصدیق کرے گا، جلسے عام میں کرے گا. وہ اس کی بیک پہ ہے، وہ دوسرے پرت پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ محمد یونس صاحب اور یہ غلام فرید ان کا رقبہ، اگر یہ پہلے کھاتے میں چونکہ 200 نمبر کھاتے میں رقبہ ٹوٹل تھا 41 کنال 14 مرلے، تو پھر یہ کس طرح ہوا کہ یہ 30 کنال 8 مرلے جو ہیں اس میں بیچا، اور دوسرے کا کل رقبہ اگر 89 کنال 3 مرلے تھا تو کس طرح ہوا کہ 39 کنال 3 مرلے ہوا. تو چلیں پہلے اس کو سیکھتے ہیں، چلیں شروع کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ محمد یونس اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنا کتنا رقبہ بیچ رہے ہیں اس کھاتے نمبر 200 کے اوپر 200 میں. تو یہ دیکھیں محمد یونس اور محمد رمضان بہیسرہ برابر 28 حصہ، یہ دیکھیں یہ 28 حصے بیچ رہے ہیں. اور آمینہ جو ہے مسمات پہ پسران ہو گئی یہ لوگ، اور مسمات آمینہ جو ہو گئی یہ آمینہ، یہ جو بیچ رہی ہیں یہ 7 حصے بیچ رہی ہیں دختر کرم خان. تو اب 28 کو اور جمع 7 کو یہ آپ کریں کتنا آتا ہے؟ یہ 35 آتا ہے. 28 جمع 7 یہ 35 آتا ہے. تو دیکھیں انہوں نے خریدا کتنا ہے، یہ غلام فرید وغیرہ نے، یہاں دیکھ لیں، یہ یہاں دیکھیں 35 حصے آ گئے ہیں، یہ لوگ 35 حصے خرید رہے ہیں. کل حصص کتنے ہیں؟ 48 حصے ہیں. یعنی 200 کھاتے کے کل حصص ہیں 48، اور ان 48 میں سے یہ لوگ جو بیچ رہے ہیں یہ بیچ رہے ہیں کل 35 حصص. 48 میں سے 35 بیچ رہے ہیں، اور اس کل کھاتے کا رقبہ ہے 41 کنال اور 14 مرلے. اب ہم کیلکولیٹ کس طرح کریں گے کہ 35 کو اوپر لکھیں گے، ڈیوائیڈ کریں گے 48 کے اوپر کل پہ، اور پھر ملٹیپلائی کریں گے 41 کنال اور 14 کے اوپر. کیا فارمولہ ہے؟ یہ وہی فارمولہ ہے کہ جب آپ کسی بچے کا اسکول میں رزلٹ آنے کے بعد اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں، یعنی جتنے اس کے حاصل کردہ نمبر ہیں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کل نمبروں پہ، پھر ملٹیپلائی کرتے ہیں 100 پہ، چونکہ وہاں پہ پرسنٹیج نکالنا مقصود ہوتا ہے. یہاں پہ چونکہ رقبہ نکالیں گے تو اس لیے حاصل کردہ حصص کل حصص میں سے ڈیوائیڈ کریں گے اور ملٹیپلائی کریں گے اس کو کل رقبے کے اوپر 100 کی جگہ. تو چلیں یہ کرتے ہیں 35 تقسیم 48 ضرب 41.14. تو کیا رزلٹ آتا ہے ہمارے پاس؟ تو چلیں لکھتے ہیں یہاں پہ 35، یہ ہو گیا 35. اب اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کل نمبر پہ، کل حصص پر، وہ ہیں 48، اور پھر ایکول کرتے ہیں. یہ آنسر ہمارے پاس جو بھی آ گیا اس کو ملٹیپلائی کریں گے 41 کنال، یہ ہو گیا 41 کنال. اب ہم نے آپ کو فرد سمجھاتے وقت اس والی پرانی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب آپ مرلے کاغذ سے کیلکولیٹر پہ چڑھائیں گے
تو وہ اشاریہ لکھ کے اس کے رائٹ پہ لکھیں گے، لیکن اس کو ملٹیپلائی بائی 5 کریں گے. یعنی یہاں پہ 14 مرلے ہیں تو 14 ملٹیپلائی بائی 5 کریں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ 70 آ جائے گا. تو ہم 70 لکھیں گے، پھر اس کو ایکول کریں گے. جب آپ ایکول پریس کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 30.406. اب 30 تو آپ کے کنال ہوئے. 406 کیا ہے؟ 406 آپ کے مرلے ہیں. لیکن جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ پرانی ویڈیو میں فرد والی، کہ جب آپ کیلکولیٹر سے فرد کے اوپر یا کسی کاغذ پہ مرلوں کو انٹر کریں گے، لکھیں گے، تو پھر وہ جو اشاریہ کے رائٹ سائڈ پہ مرلے ہوں گے کیلکولیٹر میں آئے ہوں گے اس کو دوبارہ ڈیوائیڈ کریں گے، ڈیوائیڈڈ بائی 5 کریں گے. تو 40 کو اگر ڈیوائیڈڈ بائی 5 کریں گے تو 8 5 اور 40 ہوتا ہے. تو 8 ہمارا آنسر آ گیا، یعنی 30 کنال اور 8 مرلے کا رقبہ آئے گا. جب آپ کاغذ سے کیلکولیٹر میں مرلے لکھیں گے تو اشاریہ کی رائٹ پہ لکھیں گے، لیکن اس کو ملٹیپلائی بائی 5 کریں گے. یہ کلیہ یاد رکھیں. جب آپ کیلکولیٹر سے دوبارہ کاغذ پہ چڑھائیں گے، کاغذ پہ لکھیں گے یا فرد پہ لکھیں گے، تو ان اشاریہ کے بعد رائٹ سائڈ پہ جو مرلے ہوں گے اس کو ڈیوائیڈ کر کے پھر کاغذ پہ لکھنا ہے ڈیوائیڈڈ بائی 5. یعنی ایک دفعہ ملٹیپلائی اور پھر دوبارہ ڈیوائیڈڈ بائی 5. اور اس کے بغیر یہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا. آپ نے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے. تو دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس 30 آیا کنال، یہ پٹواری صاحب نے بھی 30 لکھا. یہ اشاریہ کے رائٹ سائڈ پہ 40 ہمارے پاس آیا. 40 کو اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 8 پہ تو 5 پہ تو ہمارے پاس 8 5 اور 40 تو 8 مرلے آئیں گے. تو پٹواری صاحب نے بھی 30 کنال اور 8 مرلے لکھے ہوئے ہیں. اب ہم جائیں گے کھاتہ نمبر 200 کے اوپر. ایک مثال آپ کو اور بھی دے دیتا ہوں، یہاں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے. یہاں پہ 783 حصص بیچ رہے ہیں. کل حصص ہیں 1783 حصص، یعنی اس کھاتے کے کل حصص ہیں 1783 حصص. 1783 دیکھیں وہ کل حصص ہیں. اس کا جو ایک ہی خسرہ ہے اس رقبے میں، اس کھاتے میں 723. کل رقبہ اس کا 89 کنال 3 مرلے ہیں. دیکھیں 89 کنال 3 مرلے ہیں اور یہ ایک ہی خسرہ ہے 723. اس میں بیچنے والے جو ہیں یہ محمد یونس 73 حصے بیچ رہا ہے، یہ محمد رمضان 473 بیچ رہا ہے اور آمنہ بی بی جو ہے وہ 237 بیچ رہی ہے. اور ان تینوں کو یعنی 73 کو اور پھر 473 کو اور پھر 237 کو اگر جمع کریں تو ہمارے پاس 783 حصص آتے ہیں. یعنی یہ بیچنے والے یا منتقل کرانے والے کل حصص جو بیچ رہے ہیں وہ 733 حصص بیچ رہے ہیں. اور اب کیا فارمولا ہے؟ 733 کو اوپر لکھیں گے، ڈیوائیڈڈ بائی 1783 کریں گے اور ملٹیپلائی بائی کل رقبہ کریں گے. تو پھر آپ کے پاس آئے گا کہ یہ جو محمد رمضان، محمد یونس وغیرہ ہیں یہ جو بیچ رہے ہیں غلام فرید وغیرہ پہ، یہ کل کتنا حصص بنتا ہے. چلیں آئیں اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کیلکولیٹر کے ذریعے. تو چلیں ہم نے کیا کہا تھا کہ 783 جب تقسیم کریں گے، یہ 783 لکھتے ہیں جو حصص بیچ رہے ہیں. کتنے حصے بیچ رہے ہیں؟ 783 حصص بیچ رہے ہیں. کل کتنے ہیں؟ 1783 ہیں. اس کھاتے کے کل حصے سے 1700 یہ 83 ہوا. 1783 اس کو ایکول کریں گے. جو بھی ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم ملٹیپلائی بائی کریں گے کل رقبے کے ساتھ. 89 کنالز کو یہاں لکھیں گے، پھر مرلوں کو اشاریہ لکھ کے اشاریہ کی رائٹ پہ لکھیں گے. 3 مرلے ہیں تو جب کاغذ سے آپ یا فرد سے آپ کیلکولیٹر پہ لکھیں گے تو اس کو ملٹیپلائی بائی 5 کریں گے تو 5 3 15 کریں گے. تو ہم یہ 15 لکھ دیتے ہیں، ایکول کر دیتے ہیں. ریزلٹ ہمارے پاس آ گیا 39.15 آ گیا. تو یہ 39 جو ہے 39.15 جو ہے یہ ہمارے پاس ریزلٹ ہے. تو اس میں جو 39 ہے ہمارے پاس یہ ہے کنالز. اشاریہ کے جو لیفٹ پہ ہیں یہ ہے کنال. اب یہاں پٹواری صاحب نے بھی دیکھیں 39، یہ دیکھیں 39 ان کا بھی ریزلٹ آیا ہوا ہے. پھر یہ اشاریہ کے رائٹ سائڈ پہ جو 15 لکھا ہوا ہے، پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ جب کیلکولیٹر سے کاغذ پہ یا فرد پہ لکھیں گے تو اس کو پھر ڈیوائیڈ بائی 5 کریں گے. تو جب 15 کو ہم 5 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 5 3 15. تو پھر یہ دیکھیں ریزلٹ ہمارے پاس 3 مرلے آ گئے. یہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 39 کنال 3 مرلے ہمارا ریزلٹ بھی ٹھیک آ گیا.
تو اب کیا کریں گے کہ 30 کنال 8 مرلے اور 39 کنال 39 کنال 3 مرلوں ان کو کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں رزلٹ آ گیا ہے 69 کنال 11 مرلے، یعنی یہ جو انتقال ہوا تھا 3510 اور جس میں 2 کھاتوں میں انتقال ہوا تھا، ایک تھا 200 نمبر اور دوسرا تھا 201 نمبر، اور ان کا جو کل رقبہ جتنا بھی تھا یعنی اس میں سے پھر یہ جو خرید کردہ رقبہ ہے یا منتقل کردہ رقبہ ہے یہ ٹوٹل 69 کنال 11 مرلے، یعنی یہ انتقال ہوا 69 کنال 11 مرلے کا۔ تو یہ تھا انتقال کے حوالے سے۔ اس کی انتقال کی بیک آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ وضاحت ہو کہ بیک کے اوپر اس کا کیا ہوتا ہے اور ریونیو آفیسر کے سائن ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں پھر اس کی بھی آپ کو وضاحت ہو جائے۔ یہ ان سے انتقال کا بیک ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو آر او صاحب ہوں گے یہ اس کا مقام لکھیں گے کہ کس جگہ پہ یہ انتقال ہم تصدیق کر رہے ہیں، سینکشن کر رہے ہیں، انگریزی میں اس کو سینکشن کہیں گے، اردو میں یہ تصدیق ہوگا۔ تو دونوں اس کی تاریخ لکھیں گے، دونوں 1990 کو ہو رہا ہے، بجلسہ عام پیش شد، یہ دیکھیں بجلسہ عام پیش ہوا، وہی جو لوگ ادھر ہم نے نام دیکھے تھے یہاں بھی وہی لوگ ہیں، محمد یونس، رمضان، پیسران، آمنہ بی بی دختران، یہ ان کی شناخت ہوگی، شناخت کے گواہان ہوں گے، یہ بشناخت فلاں فلاں فلاں، اور پھر یہ گرہ بخش اراضی کھاتہ نمبر، یہ وہ جو وہاں پہ کھاتہ نمبر تھے 201 41 کنال 14 مرلے کا تھا، جس سے وہی وہ جو جتنا 35 حصے اور 48 ٹوٹل حصے تھے، اور پھر دوسرا جو کھاتہ تھا وہ یا کھیوٹ تھا ہمارے ساتھ 201 تھا جس کا ایک ہی خسرہ تھا 723، اور جس کا کل رقبہ 89 کنال 3 مرلے تھا، اور یہ ٹوٹل رقبہ آ گیا 69 کنال 11 مرلے کی، اتنا اس نے، اور یہ ایوز لکھا ہوا ہے، زر بیع لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ اتنا اس کا حساب کتاب ہے، 41,760 روپے پہ وہ خرید رہے ہیں اس سے، یہ وہ بحق کا نام ہے کہ جس کے حق پہ خرید رہے ہیں، یہ والے لوگ ہیں، یہ مشتریان یہ دوست تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ حسب صورت بیعتی حسب صورت جدید منظور ہے، یہ اب منظور ہو گیا، اے سی صاحب آر او تحصیلدار صاحب، یہ آر او صاحب ہے، ریونیو آفیسر اس کو کہتے ہیں، اے سی درجہ اول ہے، تو تحصیلدار صاحب نے اس کو منظور کیا ہے۔ تو یہ اس کے دیکھیں لینے والے ہیں، دینے والے ہیں سوری، یہ اور یہ جو ہے یہ گواہ ہے، یہ گواہ ہے۔ انتقال کے اوپر لینے والے کے دستخط یا انگوٹھے کی ضرورت نہیں ہوتی، بیچنے والا جو ہوگا ٹرانسفر کرنے والا ہوگا اس کے مسٹ ہوتے ہیں، ان کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس کے انگوٹھے ہیں سب کے، اور دستخط وغیرہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہوں گے، یہ اس کے گواہ ہیں، یہ اللہ بخش اور غلام رسول جو ہیں یہ اس کے گواہ ہیں اس انتقال کے۔ جی تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ انتقال کیا ہے، انتقال کے مختلف کالمز کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اور پھر انتقال میں بیچنے والے کا رقبہ اور لینے والے کا رقبہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اس انتقال کو سیف کر سکتے ہیں، کل کو اگر کوئی چیلنج بھی کرتا ہے تو پھر آپ اس کے دعوے کو خارج کر سکتے ہیں، اس انتقال کو کس طرح آپ سیو کر سکتے ہیں یہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔